اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو زندہ کیا، نماز کی پابندی کی، اس نے دین کو زندہ کیا، دین کو قائم کیا، دین کی پابندی کی۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو منہدم کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، گرا دیا، اس کی پابندی نہیں کی، اسے ایسے ہی چھوڑے رکھا، تو اس نے ایسے ہی دین کو بھی چھوڑے رکھا، دین کی دیوار کو منہدم کر دیا، دین کی دیوار کو کھوکھلا کر دیا، کمزور کر دیا۔ عزیزان گرامی، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، انتہائی بڑا گناہ۔ اسی لیے نماز کو دین کا ستون فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کی بہار میں مت ڈھونڈو، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ندی تالاب میں مت ڈھونڈو، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی مہنگی عطر میں یا خوشبودار میں مت ڈھونڈو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کس میں ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دورے پہ دورہ پڑ رہا ہے، غشی پہ غشی آ رہی ہے، حضور بے ہوش ہو رہے ہیں اور پھر ٹھیک ہو رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جب تک نماز کو مسجد کو چل کر آ سکتے تھے آپ علیہ السلام مسجد کو آئے، اور جب آنے کی طاقت نہ ہوئی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر سہارا لے کر مسجد کو آئے۔ حالت یہ تھی کہ آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ 4 مہمان کے آ گئے گھر پہ، نماز چھوڑ دیتے ہم۔ بچہ گود میں پیشاب کیا کر دیا، نماز چھوڑ دیتے ہم۔ تھوڑا سر میں درد کیا آیا، نماز چھوڑ دیتے۔ تھوڑی بخار کیا آ گئی، نماز چھوڑ دیتے۔ مسجد کا نہیں، گھر کا بہانہ بنا کے نماز چھوڑ دیتے۔ دکان میں گراہک کا بہانہ بنا کے نماز چھوڑ دیتے۔ یہاں دورے پہ دورے پڑ رہے ہیں، غشی پہ غشی آ رہی ہے، کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، کبھی اچھے ہو رہے ہیں، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پورے گورنرز کو یہ خط لکھا، تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا پڑھنا ہے۔ جس گورنر نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے صحیح کام کو کیا، جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے حکومت کو صحیح نہیں نبھایا۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے زندگی کو صحیح گزار دیا۔ نماز چھوڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے کربلا کے بعد۔ کربلا کے میدان کا ایک ہی موقع تھا جس میں نماز چھوڑ سکتے تھے، لیکن اس میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اجازت لی، نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا، جس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجتی ہے وہ گھر میں یا دکان میں یا مکان میں اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے۔ نماز تو اس کی ادا ہوتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی آیا، نابینا تھے، نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب، مجھے مسجد کو لا کر چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے مسجد کو لا کر چھوڑنے والا بھی نہیں ہے، کیا مجھے گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں نماز گھر میں پڑھ لو، ٹھیک ہے تم نماز گھر میں پڑھ لو۔ لیکن وہ نابینا صحابی اٹھ کر جا رہے تھے چل کر، آپ نے پھر بلایا، ادھر آؤ، تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے یا نہیں؟ فرمایا مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے آنکھ تو نہیں پڑ گئے، ہماری بینائی تو کمزور نہیں ہو گئی، ہمارے ہاتھ نہیں پڑ گئے، پیر نہیں پڑ گئے، ہمارا دماغ اوجھل نہیں ہو گیا، ہماری طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی۔ ایک اندھے کو کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز اگر سنائی دیتی ہے تو جماعت میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اندھا تو نہیں بنایا اللہ نے، صحیح سلامت آنکھ، 4 لوگوں کو دیکھ سکتے، 4 لوگوں کو بات کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ جماعت بھی ضروری ہے، اکیلے والا بہانہ نہیں بنانا۔
بھائی نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، دکان میں ہاں ہوتی ہے، بھائی نماز ہوتی ہے، قبول ہونا اور نماز ہونے میں بڑا فرق ہے۔ نماز کہیں چوراہے پہ پڑے ہو جاتی ہے، نماز کے ادا ہونے اور نماز کے قبول ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ہم نماز یہاں قبول ہونے کے لیے آتے ہیں، صرف ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک ایم ایل اے کے پاس جانا، ایک ایم پی کے پاس جانا، ایک کونسلر کے پاس جانا، کیا ایک آدمی جاتا ہے یا 10-15 آدمی مل کے جاتے ہیں؟ ایک آدمی جاتا ہے، بھائی کیا وہ سفارش قبول کرے گا ایک آدمی کی؟ نہیں، ہم مختصر 4 یا 5 لوگ 10 لوگ مل کے جائیں گے، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب ہماری سفارش پر دستخط کریں گے۔ 10 لوگ جاتے ہیں نا، 10 لوگ جانے کے بعد ان 10 لوگوں کی صورت کو دیکھ کر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر، ان کے اخلاق اور آداب کو دیکھ کر وہ صحیح کرتا ہے، پاس کرتا ہے۔ اکیلے جانے سے پاس نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی اتنے لوگ مل کر اللہ کے پاس آئیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اللہ بھی سفارشوں کو قبول کرتا ہے، دے دیتا ہے۔ چلو میرے بندے گنہگار ہی صحیح، بدکار ہی صحیح، میرے تو بندے ہیں، مل کے تو آ گئے، کوئی نہ کوئی نیک بندہ ہوگا، اس کے طفیل اللہ لکھ کے سفارش قبول کروا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو بہانہ بناتے ہیں اور جو یہ بہانہ بناتا ہے کہ میری اولاد زیادہ تھی، یا اللہ میری زیادہ اولاد تھی، ان کی تربیت میں میرا وقت لگ گیا، ان کو پالنے میں، ان کو پوسنے میں، ان کو اسکول چھوڑنے میں، ان کے فیساں بننے میں، ان کو کھلانے میں، ان کی تربیت کرنے میں وقت لگ گیا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے لائیں گے۔ یعقوب میرا لاڈیلا بندہ تھا، میرا نبی تھا، اس کے پورے کل 12 بچے تھے، ہمارا 12 مرد بچے تھے، لیکن اس پر نماز بھاری نہیں پڑی تو تجھ پر کیسے بھاری پڑ گئی؟ میرے یعقوب کو نماز بھاری نہیں پڑی، تجھے کیسے بھاری پڑ گئی؟ اور جو عورت یہ بہانہ بناتی ہے کہ میرا شوہر ظالم تھا، اس نے مجھے نماز پڑھنے نہیں دیا، میرے خاندان والے ظالم تھے، نماز پڑھنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آسیہ کو لائے گا، اس عورت سے سوال کرے گا، کیا آسیہ کا مرد فرعون ہے؟ کیا اس سے بھی بڑا تیرا شوہر ظالم تھا؟ اس سے بھی بڑا ظالم تھا تیرا شوہر، لیکن میری آسیہ نے نماز نہیں چھوڑی، نماز آسیہ کو بھاری نہیں پڑی۔ اور جو لوگ، میں کونسلر تھا، میں ایم ایل اے تھا، مجھے حکومت کے کام تھے، میں کارپوریٹر تھا، اس لیے مجھے کارپوریشن میں وقت لگتا تھا، روڈ بنانے میں، مہری لگانے میں، نل لگوانے میں وقت لگتا تھا، اگر یہ بہانہ بنائے گا، اللہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا کہ میرے 2 بندے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، جب ان پر نماز بھاری نہیں پڑی تو تجھے کیسے بھاری پڑ گئی؟ ہائے ہائے، 4 مہمان کیا آ گئے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 4 مہمانوں پر کوئی پروگرام ہو تو نماز چھوڑ دے۔ ارے نماز سے بھی بڑا کوئی پروگرام ہے دنیا میں، نماز سے بڑا کوئی پروگرام نہیں، اور نماز سے بڑھ کر ٹائم پہ ہونے والا کوئی کام نہیں۔ چلو حضرت پڑھ لیں گے، کیا بھی نہیں، گھر میں پڑھ لیتی ہیں، میں اکیلے، میں پورے نمازیں 5 نمازیں بھی یکساں پڑھ لیتا ہوں، سب بہت بڑا ولی ہی نہیں، اوپر سے اتر کو آیا سو ولی ہی نہیں، میں اکیلے پڑھ لیتا ہوں، فجر سے لے کو عشاء تک چھوڑ ڈالتا ہوں، شام کو سونے سے 5 بھی پڑھ لے کو سوتا ہوں۔ پھر مسجد کا ایک بنے سو اتنی عالی شان، ہمیں سب بھی چندے دے کو، پیسے ڈال کو، سیمنٹ کے موٹے دلا کو، ننجن گڑ کے ہمارے پیارے پیارے لوگ، سیمنٹ دلا کو، لوہا دلا کو، اس کے پیچھے کھڑ کو، محنت کر کو، پسینہ ٹپکا کو، یہ اتنی عالی شان مسجد کئی کو بنے؟ گھر میں نماز پڑھنے بنے کہ مسجد میں پڑھنے بنے؟ مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو ایک آدمی کو عرش کے نور میں لپٹا دیکھا، عرش کے نور میں لپٹا دیکھا، گویا کہ اللہ کا پورا نور اس آدمی کو لپٹے ہوئے ہے۔ آپ نے پوچھا یہ فرشتہ ہے یا نبی ہے جس کو عرش کا نور، اللہ کا نور لپٹ چکا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہ یہ فرشتہ ہے نہ یہ نبی ہے، یہ وہ بندہ ہے جو مسجد میں جس کا دل ہمیشہ اٹکا رہتا تھا، جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا تھا، اٹکا رہتا تھا، مسجد کی پابندی کرتا تھا، جماعت کی پابندی کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے۔
اللہ مقام دے تو ایسا مقام عطا فرمائے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے کہتے ہوئے کہ سہولت کی نماز پڑھنے والے کان کھول کر سنو، ظہر ہوشیار رہتی، عصر میں بھی یجمان ہوشیاری رہتی، مغرب کو بھی جلدی سوتے نہیں یجمان، رات کا کھانا آرام سے کھاتی سو، اس سے سہولت کی ظہر سے لے کو عشاء تک نماز پڑھے۔ فجر میں کیا کر رہی سو یجمان غراٹے لے رہی، کیوں؟ فجر کی نماز تمہارے پر فرض نہیں تھی؟ نہیں، ذرا نیند کا تقاضا، ذرا نیند کا تقاضا، تھکان، بچے ستا دلے، حساباں کتاباں ڈالنے کو بیٹھ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز کو آ نہیں سکے۔ حضرت عمر نماز کے بعد دیکھے وہ صاحب نظر نہیں آئے، ان کے گھر کو تشریف لے گئے، ان کی ماں سے دریافت کیا کہ آج وہ صحابی فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ ماں نے کہا بچہ رات بھر نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، تہجد کی نماز میں مصروف تھا، اس لیے سو گیا تو فجر میں نیند ہوشیار نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا رات بھر نماز پڑھنے سے محبوب لگتا ہے، رات بھر نماز پڑھنے سے زیادہ فجر کی نماز کی پابندی کرنا محبوب لگتا ہے۔ ایک طریقہ ہم یہ افراد تفرید کا کرتے ہیں کہ رات بھر پڑھنا، رات بھر ذکر کرنا، فجر سو جاتے، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنا کس ہیلے سے؟ آخر ہمارے پاس کوئی ایسا بدلہ ہے، کوئی ایسا ہمارے پاس طریقہ ہے کہ جس کی فجر کی نماز کو اللہ کے پاس معاف کرا دیں؟ معاف نہیں ہو سکتی نماز، ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، ہو گیا، قصہ ختم۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے نماز کا چھوڑنا ہے نا بہت بڑا گناہ، اسے معمولی سمجھ کو ہی نہیں، ہمیں اسے ہرگز معمولی نہیں سمجھنا، اسے ہرگز معمولی نہیں سمجھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، بڑی گھبراہٹ میں سے تھی، آ کر کہا سیدنا موسیٰ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے اس گناہ سے توبہ بھی کی ہے، آپ اللہ کے پاس سفارش کر کے میری مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو دعا کروں گا، تیرا گناہ کیا تھا؟ اب یہ بتا تیرا گناہ کیا تھا؟ تو عورت نے کہا میں نے کسی کے ساتھ بدکاری کی، ایک تو یہ گناہ ہوا، اس بدکاری سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی قتل کر دیا، دو گناہ ہو گئے مجھ سے، میں نے اللہ سے توبہ بھی مانگی، آپ بھی سفارش کر کے دعا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلیل القدر نبی تھے، غصہ آیا اور اس عورت کو بھگا دیا، جاؤ تیرے اس بد عمل کی وجہ سے کہیں ہماری قوم کو اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، یہاں سے دور چلا جائے۔ وہ عورت وہاں سے نکلی اور دور چلی گئی۔ ادھر سے عورت کو بھگانا تھا، ادھر آسمانوں سے جبرائیل نیچے اترے، ادھر عورت کو بھگانا تھا، ادھر آسمانوں سے حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت موسیٰ سے کہا سیدنا موسیٰ، اس عورت نے توبہ تو کر لی تھی، آپ نے اسے بھگا دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس عورت نے جو گناہ کیا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے؟ اس سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے کیا؟ یہ کیا بڑا گناہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جانتے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک تو اب تک کے معاملے میں پوری زندگی میں اس سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی بدکاری کرے، اس سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی قتل کر دے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نماز معاف نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز معاف نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، لوگوں نے کہا آپ کی آنکھ بنوا دیں گے ہم، آپ کی آنکھ کا علاج کروا دیں گے ہم، لیکن ایک شرط ہے، آپ کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھتے میں تو اشاروں سے پڑھنا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا نہیں، میں اندھا رہوں گا لیکن نماز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ قیامت میں اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا، اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا،
سخت ناراض ہو رہا. اس لیے ہم بھی نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں. جتنے نوجوان ہیں فجر کی پابندی کر لیں گے، محلے کے مسائل حل ہو جائیں گے، محلے کے مسائل حل ہو جائیں گے. مشکلات سے لوگ دو چار جو ہو رہے ہیں وہ خامیاں ختم ہو جائیں گی. ہمارا نوجوان اگر مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے گا. بڑے بڑے باتیں کرنے سے کیا بھی نہیں ملتا جی، مسجد میں آ کو پابندی سے نماز پڑھنا یہ بڑا کمال. بڑے بڑے باتیں جھاڑنے سے کیا بھی نہیں ملنے والا. پابندی سے نماز آ کو پڑھے تو اسے بہت کچھ ملتا، اللہ دیتا اسے. حضرت ایک دکان بنایا، اب ایک دکان بنانے کی کوشش میں چھو، اب ایک خبر کھود لیا، ہو رے کھودنے کی کوشش میں چھو. خبر کھودیا حضرت، ہو رے کھود لے کو میری، میں مر گا تو ہو رے ہمارے گھر والے ملا کو کھود ڈالتی. تو میرے بھائیوں، اگرچہ کہ ہمارے انتقال کے بعد کوئی اور ہماری خبر کی کھدائی کرتا ہی ہے، اسے کوئی سوارتا نہیں ہے. ہماری خبر کی کھدائی کوئی اور کرے گا. ہمارا خاندان والا خبر سبل ڈالتا ہے کہ پھوڑا سے نکالتا ہے کہ ہم نہ دفناتا ہے کہ ہم نہ دعا کرتا ہے کہ سب کرتے. خبر کو کوئی سوار نہیں سکتا. اپنے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں ڈال سکتا، خود ہم کو ڈالنا پڑتا ہے. خبر کا گڑا ہمارا اکاؤنٹ، اس کا IFSC کوڈ بھی ہمارے پاس ہی، اس کا ڈپازٹ کوڈ، وڈرال کوڈ، وڈرا کوڈ پورا ہمارے پاس ہی. اللہ دیکھو ہے سو تو پھر بھرنا سو کون؟ ہمیش بھرنا سو، ہمیش ہماری خبر کو روشن کرنا سو. اس واسطے جو غفلت میں ہیں، ایسی غفلت کا فائدہ ہی کیا بھائی؟ ایسی غفلت کا فائدہ کیا جس سے دنیا کا فائدہ ہو؟ بہت کیا بھی مشکل نہیں ہے. ایک سسٹم کو بناؤ. ہمارا دکان ہو، مکان ہو، جو بھی ہو، چھوڑ کے نماز کے وقت میں آ جائیں گے. ایک سسٹم کو بنائیں. ایک سسٹم 10 منٹ کا سسٹم نہیں بنا سکتے ہم. 10 منٹ کا سسٹم نہیں بنا سکتے. 1 بجے نماز ہوئی بھائی، چلو بیپار ہوا 1:25 1:20 1:25 کو نکل کے ظہر کی نماز کو نہیں آ سکتے کیا ہم؟ ایک سسٹم نہیں بن سکتا ہمارا. وہ 1 لاکھ روپے بانٹیں گے تو کیا کرتی ہیں؟ خود بخود سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے. 1 لاکھ نہ کو 10 ہزار بانٹنے کا معلوم ہے. 5 وقت بھی 10 ہزار روپے. جو 5 وقت جائے گا اسے 10 ہزار روپے ملیں گے. ایک موبائل فون ملے گا، ایک چاول کا موٹا ملے گا، ترکاری فری ملتے. ایک نماز کو ایک ملتا اگر کو بولیں دے. خود بخود سسٹم بن جائے گا. خود بخود سسٹم. اس کو بول کر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے میرے بھائیوں، اس سے زیادہ اللہ دینے والا ہے. اتنا کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اتنا کہ ہم خیال نہیں کر سکتے، اتنا کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنا کہ ہم استعمال خود نہیں کر سکتے، اتنا دینے والا ہے اللہ. اب بے نمازی کا کیا حشر، بڑا دردناک حشر. اللہ بے نمازیوں کا انجام فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ کرے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے سخت دشمن ہیں. ان کے ساتھ اللہ بے نمازیوں کا حشر کرے گا. کیا ہمیں پسند ہے کہ ہمارا حشر اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ کرے؟ ہاں، جو آج نماز پڑھتے تھے ان کی کمریں وہاں جھکیں گی، ان کے پیشانیاں سجدے پر چلے جائیں گی. اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کہے گا کہ سجدہ کرو، اللہ کہے گا کہ سجدہ کرو. کمریں اکڑ جائیں گی، سجدہ کر نہیں پائیں گے. قیامت کے دن سجدہ اللہ کرنے بولتا لیکن کر نہیں سکتے. جو نماز کی پابندی کرتے تھے ان کے کمرہ بھی جھکتی، ان کے پیشانی بھی جھکتے، ان کے ہاتھ بھی سجدے کی جگہ جاتی. لیکن جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، باوجود مضبوط ہونے کی بھی ان کی کمر اکڑ جائے گی، سجدہ نہیں کر پائیں گے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہمیں سوچتے نماز پڑھنے سے کیا ملتا نہیں گا. نماز پڑھنے سے بہت کچھ ملتا ہے. ملنے والوں کو جا کر پوچھو کہ کیا ملتا ہے. کیا نماز کی پابندی کرنے والے دیوانے ہیں، گونگے، بے خوفا نماز کی پابندی کر رہی؟ سنو، کیا نماز کی پابندی کو 500 کی نوٹا مل رہی کہ ان کو نماز کی پابندی کر؟ کیا بھی نہیں مل رہا، لیکن پوچھو کیا مل رہا ان کو کر. نماز کو آنے والا بے وقوف نہیں ہوتے. نماز کو آنے والا دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. کسی کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ نماز کو آ رہا ہے.
اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے سے بہت بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑے افسوس کا دن دیکھنا پڑے گا، ناک سے پانی نکلے گا، روتے رہیں گے پھر بھی پانی نہیں نکلے گا، خون کے آنسو بہتے چلے جائیں گے۔ تو اس واسطے نماز کی پابندی کرو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو۔ خاص کر ہمارے نوجوان فجر کو سو لے، کوئی نہ تم نہ کیا مل رہا فجر کو، رات کو 1 گھنٹے جاگ لے کرتی، فجر کو سو لے کرتی، 2 گھنٹے تک جاگ لے کرتی، فجر کو سو لے کرتی، مطلب فائدہ کیا ہے بھی جاگ لے کرنے سے؟ ایک الارم سیٹ کرو، کہاں کی جانا، کس کی شادی کو جانا، کسی کی انگیجمنٹ کو جانا تو رات کو 4 گھنٹے کچھ ریڈی ہو جاتا، نہالے دھولے کو جانا نا، کپڑے پہننے کا موقع مل رہا ہے، دکان کو رضا مل رہی ہے، اماں بابا بھی کیا بھی بولتے نہیں، خرچاں کو پیسے دے نہیں، ایک دن جا کو انجوائے کر لے کو آئے تھے، رات کے 4 کو ٹوٹ جا رہا، اس سے بھی زیادہ اللہ روز دیروں کرا نہیں، آ رہا نہیں، آنے دل نہیں ہو رہا اس کا۔ پوچھا گیا نماز قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ نماز کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جانا پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جانا پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ پوچھا گیا اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ناراض اس سے ہوتا ہے جس سے سجدے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، جسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ اس سے ناراض ہے، اور جو بار بار نماز پڑھ رہا ہے سمجھو اللہ اس سے راضی ہے۔ کم سے کم ہمارا دل اتنا تو تڑپے کہ نماز کو جانے والوں کو دیکھ کر تو سبھی ہم بھی نماز کو چلے جائیں۔ چلو بھی ہر آدمی نماز کو جانے والا اپنے بھائی کو نماز کی دعوت دینا شروع کر دے، چلو بھی نماز کا ٹائم ہو، ایک بار 70 بار نہیں، ایک بار نماز کی دعوت دیں، بھائی میں نماز جا رہا ہوں، آپ بھی نماز کو آ جائیں۔ گھر میں اٹھنے والا بڑا جو گھر کا ممبر ہوتا ہے وہ اٹھنے والا خود اکیلا نماز کو نہ چلا جائے یوں چھوڑ کر گھر والوں کو، اپنی بیوی کو اٹھائے، اپنی بہن کو اٹھائے، اپنے ماں باپ کو اٹھائے، اس تلقین کے ساتھ اٹھائے کہ میں بھی کامیابی کے راستے پہ جا رہا ہوں، آپ بھی کامیابی کے راستے کے لیے اٹھ جائیں، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ جتنے دکان کے مالک ہیں، جتنے گیرج کے ہوٹل کے مالک ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے ماتحتوں کو رکھ کر اپنے دکانوں کو چلا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنی نماز کی فکر کرتے ہیں، اپنے نوکروں کی نماز کی بھی فکر کریں۔ 10 منٹ کے لیے دکان بند ہو جانے سے کوئی بیڑا غرق نہیں ہو جاتا، 10 منٹ کے لیے آپ بھی آ جائیں، اپنے نوکر کو بھی لے کے آ جائیں، بھیجیں اس کو نماز کو، کل قیامت کے دن وہ یہ نہ بولے میں اس کے دکان کی وجہ سے، کیا ہمارا دکان اتنا مجبور ہے، اتنا بے بس ہے، ہمارے دھندے کی جگہ اتنی بے بس اور مضبوط ہو گئی کہ ہم اپنے نوکر کو نماز کے لیے نہ بھیج سکے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ کے آخری ایام تھے، آپ دنیا سے جا رہے تھے، آخری ایام تھے، آخری موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی بھی پابندی کرو، اپنے نوکروں کا خیال رکھو، اپنے نوکروں کا خیال رکھو۔ زکوٰۃ نہیں فرمایا، حج نہیں فرمایا، عمرہ نہیں فرمایا، خیرات کے بارے میں نہیں کہا، نماز کا بھی خیال کرو اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال کرو۔ صبح کو بلا کر شام کو 200 روپے دے بھیجنا نہ سمجھے، ان کی نماز کا بھی ہمیں خیال کرنا، نابالغ ہے تو اسے تلقین کرنا، بالغ ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہے 5 وقت کی ہمیں بھیجنا، نہیں تو قیامت کے دن ہماری نماز کا حساب تو ہو جاتا ہے لیکن ہمارے نوکر کی نماز کا حساب ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اس واسطے میری عاجزانہ گزارش، دکان کا مالک بھی نماز پڑھے گا، دکان کا نوکر بھی نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ اپنی نماز کی حساب دے گا اور نوکر اپنی نماز کی حساب دے گا۔ انشاءاللہ کریں گے، پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، سفر میں ہو نماز کی پابندی، قیام کی حالت میں ہے نماز کی پابندی، مسجد قریبی چھانا، میں مسجد کے قریب ہوں اللہ میری مغفرت کراتا نہیں کرتا، مسجد کے قریب رہو دور رہو، نماز کی پابندی کرنا اور جماعت کی پابندی کرنا، اکیلے پڑھنے کی فضا نہ بنائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج جو جنازہ آیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس جنازے کے لیے نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد
اکیلے اکیلے انفرادی طور پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ خل پڑھ کے میت کی ایصال ثواب کے لیے آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ میت کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نوجوان بڑا ہنستا مسکرانے والا نوجوان تھا، سب سے ہنس کو گھل مل کو بات کرنے والا تھا، بڑا محنت والا تھا، ماں باپ کا قدردان تھا۔ جتنا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اتنا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خصوصیات ان نیک خصلتوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیچھے کی منزل بن چکی ہے۔